واللہ اعلم۔ وما كان للمؤمن ولا مؤمنۃ، اور یہ کام نہیں ہے کسی مومن مرد کا اور مومن عورت کا، اذا قضی اللہ ورسولہ امرا، کہ جب فیصلہ کر دیں، ٹھہرا دیں اللہ اور اس کے رسول کو کام، یکون لہ الخیرۃ من امرہم، کہ ان کو کوئی اختیار رہ جائے اپنے کام کے اندر۔ یہ آیت یہاں پہ کیوں ہے؟ یہ آیت اب ایک پریمبل ہے، ذکر شروع ہونے لگا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی زینب کی طلاق کا معاملہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، نہیں ہے تو موٹی موٹی جانتے ہیں۔ حضرت زید جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، حضرت بی بی خدیجہ نے ان کو تحفے میں دیے تھے، ان کے بھائی غالباً بازار سے خرید کے لے کے آئے تھے، واللہ عالم، انہوں نے بی بی خدیجہ کو دیے، خدیجہ نے جب شادی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید جو ہے، حضرت زید پیچھے سے ایک آزاد قبیلے کے تھے، بڑے تگڑے لوگ تھے، وہ بات کی بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید سے اتنا پیار تھا، بالکل ان کو اپنے بیٹے کا رکھا تھا، ان کے غلام تھے، تو ان کے منہ بولے بیٹے بن گئے، بلکہ ان کو مکہ میں زید بن محمد ہی کہا جاتا تھا، وہ بالکل حضور کے منہ بولے بیٹے کی طرح ہی ان کا پروٹوکال تھا مکہ کے اندر۔ پھر بعد میں ان کے والد اور چچا کے غالباً والد اور بھائی آئے ان کو لینے کے لیے، وہی بتایا کہ ہم تو آزاد قبیلہ ہیں، ہم تو غلام نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، نہیں پاس میں کہ ان کی مرضی پہ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ تو حضرت زید نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ تو ایک تو حضرت زید ان کے منہ بولے بیٹے تھے، گھر میں پلے بڑے تھے۔ بی بی زینب جو ہیں وہ بھی حضور کی رشتہ دار تھی، بنو ہاشم میں سے تھی، مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت کہ آپ سمجھ لیں کہ مکہ کی شہزادیوں میں سے تھی۔ تو حضور نے ان کا رشتہ کرایا آپس میں۔ اس رشتے کے اندر کافی پرابلم آئی، حضرت زید اکثر، ظاہر ہے حضرت زید جس طرح بھی ہو لیکن ان کی پوزیشن آپ ایک شہزادی کی نگاہ میں تو وہ ایک غلام کی تھی نا تقریباً، آپ یہ سمجھیں، تو کافی آپس میں پرابلمز آتی رہتی تھی، حضرت زید اکثر ذکر کرتے رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کسی اختتام پہ نہ پہنچے، چلتا رہے، یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا بی بی زینب کے لیے بھی، اور پھر سارا پرابلم جو ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ فرمایا تھا۔ اس کا پریمبل رات بتانے یہاں سے باندھا ہے، اور یہ بڑی غور طلب بات ہے ساری کی ساری، کہ کام نہیں کسی مومن مرد کا اور نہ عورت کا کہ جب ٹھہرا دے اللہ اور اس کا رسول کچھ کام، کہ ان کو رہے اپنے اختیار اپنے کام کا، اور جو کوئی بے حکم چلا اللہ کے اس کے رسول کے، سو راہ بھولا سری چوک کر سخت گمراہی میں چلا گیا۔ ایک جنرل حکم سے اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا، جنرل حکم سے، ابھی اسپیسیفک بات نہیں کی۔ اب آپ سوچیں کہ ایک شادی ناکام ہو رہی ہے، شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے، اور شادی بھی اس قسم کی کہ ایک طرف منہ بولا بیٹا تھا اور ایک طرف ایک شہزادی تھی بنو ہاشم۔ تو لازمی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں برا بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ تو ایک ایکسٹریم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، یہ جو معاملہ ہوا یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ ایک بہت ساری باتیں اس میں اٹھتی ہیں، بہت ساری باتیں اٹھتی ہیں۔ ایک سبق ہمارے لیے اس میں یہ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نکاح کی سفارش بڑی سفارشوں میں سے حدیث میں آتا ہے کہ بڑی سفارش کسی مسلمان کے لیے نکاح کی سفارش کرنا ایک بہت بڑی سفارش ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو کیجول لینا چاہیے، سفارش نہیں کرنی چاہیے جہاں دونوں گھروں کے کچھ نہ کچھ حالات معاملات سے آپ واقف ہوں، لیکن یہ بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ کل خدا نخواستہ شادی ناکام ہوگی تو میرے پہ بات آ جائے گی، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ یہ اللہ کے معاملے ہیں، آپ نے اپنی نیک نیتی سے کر دی، کل وہ نہیں بچ سکے ٹھیک ہے۔ اسلامک کلچر ہم جس کلچر میں بیٹھے ہوئے اس سے بہت مختلف ہے۔ اسلام کا اپنا ایک کلچر تھا، ایک اسلام نے اپنا ایک کلچر دیا تھا، ہم شاید بہت آسانی سے اس کو سمجھ نہ سکے، لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے ایسے اسلامک ممالک موجود ہیں جہاں پہ شادی طلاق بارہا شادی دوسری شادی کوئی مسئلہ کوئی نہیں، بڑے آرام سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے لیے چیزیں شاید، تو یہ ایک سبق تو یہ ہے کہ جب بھی ہم نیک نیتی سے ذمہ داری کے ساتھ
کسی رشتے کی سفارش کریں تو ہمیں یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جی کل خدا نہ خاصا نہ چلا تو میرے پہ بات آ جائے گی، جو ہمارے اکثر ذہن میں ہوتا ہے وہ جی کل کچھ بگڑ گئی تو میرے دکھا تھی اپنا فیصلہ کرو، نتیجے بنا اپنی نیک نیتی سے ذمہ داری کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ پورا ہوم ورک کر کے آپ رشتے کی سفارش کریں، بڑی اچھی سفارش ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ پھر دوسرا جی کہ یہ رشتے تو جی آسمانوں میں بنتے ہیں جی بہرحال اس پہ خبر کبھی بات ہوگی، بنتے ہیں نہیں بنتے، ان کا کیا معاملات ہیں۔ کوئی بھی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی یہ مشیت کہ فلاں فلاں کو بیاہے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ شادی چلے گی بھی ضرور، نہیں بھی چل سکتی، ٹوٹ بھی سکتی ہے، اللہ کو بہتر راستہ بھی نکال سکتا ہے، اللہ کو بہتر سبق بھی سکھا سکتا ہے، تو یہ اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ قطعی طور پہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ رشتے کی ابتدا میں جب رشتہ دیا گیا وہ جو ہے وہ کوئی تذبذب تھا بی بی زینب گھر میں، اس کا اتنا وزن نہیں ہے پوری آیت کو اگر آپ دیکھیں، پریمبل اگر دیکھیں جو آگے مضمون آنے والا ہے اس کے لحاظ سے، بہرحال مفسرین کی اپنی رائے ہے واللہ اعلم۔ تو یہ کبھی بھی کوئی بزرگ، کوئی بڑا کسی جگہ بھی نیک نیتی سے کوئی شادی کرتا ہے اور شادی نہیں چلتی، شادی ٹوٹ جاتی ہے، تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم جناب ڈنڈے سوٹے اٹھا کے بزرگ کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائیں تو رشتہ کرایا سی، جو کہ نارمل ہمارے ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے معاملات ہیں، اور پیغمبر کی خاص حیثیت یہ ہے کہ پیغمبر کے حکم سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، اگر کریں گے تو آپ بہت زیادہ سری گمراہی میں پڑ گئے۔ اب جب تو کہنے لگا اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور تو نے احسان کیا، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ نے کیا احسان کیا زید پر؟ بے شمار احسانات کے علاوہ مخصوص احسان اللہ کا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آ کے ان کی پرورش ہوئی، مسلمانی سیکھی، نہیں تو اگر اپنے قبیلے میں ہوتے کب کون سا اسلام تو کون سا مسلمان تو کب پتہ لگتا ان کو؟ تو اللہ کا یہ بڑا کرم تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کو غلام کی طرح ڈیل کرنے کے اپنے بیٹے کے طور پہ رکھا، اب ان کا ذکر ہوا۔ اور جب تو کہنے لگا اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور تو نے امسک علیہ کا زوجہ کا، امسک ترجمہ میں لکھا ہوا ہے رہنے دے اپنے پاس اپنی جوڑوں کو، امسک کا مطلب ہے کہ رک جاؤ، آگے مت بڑھو، مطلب جو تمہارے ذہن میں یہیں رک جاؤ، فوراً رک جاؤ، نہیں پکڑ، آگے مت بڑھو، کہ جب آپ کہہ رہے تھے حضرت زید کو کہ تم رک جاؤ، پکڑی رکھو، آگے مت بڑھو، واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، جب آپ کہہ رہے تھے کہ رکے رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ آپ دیکھیں گے کہ شادی بیاہ میں، شادی بیاہ بڑا عجیب ایک کانٹریکٹ ہے، بڑا عجیب کانٹریکٹ ہے، اللہ کی ہدایت نہ ہو، اللہ کی ہدایت نہ ہو، آپ اللہ کی ہدایت باہر نکال دیں۔ میاں بیوی کی ذمہ داریوں اور حقوق کوئی طے کر سکتا ہے؟ کوئی کانٹریکٹ یہ ڈیزائن کر سکتا ہے؟ یہ کانٹریکٹ کوئی نہیں کرتا۔ کچھ ایسے کانٹریکٹس ہیں انسانی زندگی میں جو اگر اللہ کی ہدایات نہ ہو تو وہ کانٹریکٹ ڈیفائن نہیں ہو سکتے۔ میاں بیوی کا ڈیفائن نہیں ہو سکتا، مالک نوکر کا ڈیفائن نہیں ہو سکتا، کس طرح دودھ و قیود آپ ڈیفائن کریں گے؟ نوکر زیادہ چاہے گا، مالک کم دینا چاہے گا۔ تو کچھ کانٹریکٹس ایسے ہیں جو کہ بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر نہیں چل سکتے۔ آپ دیکھیں گے نکاح کے معاملات میں سورہ بقرہ کے اندر بھی آپ دیکھیں اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز واضح نظر آئے گی دونوں جگہوں پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میاں بیوی کے معاملات کا، وہاں بھی جب طلاق کے معاملات کو درمیان میں آتا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، کہ یہ معاملات جب تم کرتے ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچے۔ کیا ہم نے اپنے ذہن کے اندر کبھی اپنی بیویوں پہ یہ حدیث لاگو کی ہے؟ پیغمبر کی حدیث ہے، مفہوم ہے، جام العظموں کی۔ مسلمان وہ ہے
جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو ایذا نہ پہنچے. ہم نے کبھی اپنی بیویوں پہ یہ حدیث لاگو کی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو آپ یہ کہہ رہے تھے. جی ایک ہی بات ہے، اگر ہم نے نہیں کیا یا بیوی نے کیا تو ایک ہی بات ہے، لیکن میں نے بتایا کہ کیا یہ ہم نے یہاں لاگو کیا، بیوی نے کیا یا خامن نے کیا، ایک ہی بات. تو یہاں پہ اللہ کا تقوی ان معاملات کے، اور پھر خاص طور پہ آپ دیکھیں جب معاملات بگڑ رہے ہیں اس وقت اللہ کا تقوی کتنا اہم ہے، اور ہم کس کس حد تک چلے جاتے ہیں خدا نہ خاصا جب معاملات بگڑتے ہیں دوسرے کو اظہار اور تکلیف دینے کے لیے یا اپنی ضد اور انا اور غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو. اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں ایک چیز جو اللہ اس کو کھولا چاہتا ہے، مبدی ہی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ہوتی تھی یہ زیادہ سے زیادہ آپ آتے تھے اور بارہا ذکر کرتے تھے کہ جی معاملات نہیں ہے، مزاج نہیں ملتا ہے، جو بھی ہے. تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس چیز کو روکی رکھو، اس چیز کو آگے نہ بڑھاؤ. تو تم دل میں کوئی بات چھپا رہے تھے اور اللہ اس بات کو کھولنا چاہتا تھا. مبدی کہتے ہیں جی اللہ کھولنا چاہتا. اصل مبدی ہی کا مطلب ہے کہ یہ طے ہو چکی تھی بات، اللہ نے یہ بات فائنل کر دی تھی، یہ ہو گئی ہوگا، بس ایسا ہی ہوگا، یہ بات ختم ہو چکی، اللہ طے کر دی تھی. اور تو ڈرتا تھا لوگوں سے. اس کے اندر مفسرین نے اپنی اپنی ذہن کے مطابق جس طرح یہ کی. آسان مطلب یہ ہے، اب میں نے کہا کہ یہ پوری پوزیشن ذہن میں رکھیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا پریمبل مان کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ کرایا ہوا ہے. ایک طرف بی بی زینب ہے، ایک طرف منہ بولا بیٹا ہے اپنا. اگر یہ رشتہ توڑ نہیں چڑھتا، ٹوٹ جاتا ہے، بی بی زینب کی کیا حیثیت ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر، چونکہ معاشرے میں تو وہ غلام کے ساتھ ان کا نکاح ہوا نا. معاشرے میں تو بے شک وہ بنو ہاشم کی ایک شہزادی ہیں لیکن نکاح تو ایک غلام کے ساتھ ہوا. یہ اور بات ہے کہ اس غلام کی حیثیت یہ ہے کہ اس کو زید بن محمد کہہ کے بلایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیز، اب یہ ساری سوچیں پھر شادی دوسرے میں نے کرائی دی، پھر زینب کا کیا ہوگا، پھر یہ معاملات آگے، پھر باتیں کتنی اچھیں گی، لوگ کیا کہیں گے. اور لوگ کون ہیں؟ لوگ آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہی، جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جائیں گے. اور تو ڈرتا تھا لوگوں سے اور اللہ سے زیادہ چاہیے ڈرنا تجھ کو. پھر ہماری مرائل کو کیا کہتے ہیں جی، ہمت یا جذبہ یا کیا کہیں گے اس کو، مرائل کو جذبہ کیا ہے، کس چیز پہ بیس کرتا ہے؟ مذہبی غیرت کے حوالے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگنیٹی اور وقار پہ بیس کرتا ہے. آج بھی دشمن کس چیز کو اٹیک کر رہے ہیں؟ قرآن سے تو تھک گئے. آج بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگنیٹی کو اٹیک کرتے ہیں. اور اگر اس مسلمان معاشرے میں، اور اس مسلمان معاشرے میں، اس معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، مسلمانوں کا نمبر کوئی خاص نہیں تھا، مسلمان اتنی میجورٹی پھر بھی نہیں تھے وہاں پہ مدینہ کے اندر میجورٹی. وہاں پہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگنیٹی اور وقار کے اوپر باتیں ہونی شروع ہو جائیں تو مسلمانوں کو مرائل کا کیا ہوگا؟ کیا یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں آتی ہو کہ میری پوری جماعت کے مرائل کا کیا ہوگا؟ یہ جو اتنی مشکل سے تنکا تنکا اکٹھے کر کے یہ جماعت تیار ہوئی ہے، جب میرے گھر پہ اور میری بات پہ، میرے وقار پہ بات آنی شروع ہوگی تو ان کے مرائل کی تو بے شمار ایسی کیفیات تھی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں گزرتی ہوں گی واللہ اعلم. اور پھر پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، پہلے ہم نے اس کے سورہ کے آغاز میں ذکر کیا، اگر کردار مشکوک ہو جائے، وہ کہ اب تو رواج ہمارے کچھ اور ہے، اب تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کردار کیسا ہے، ہم جس چیز کو دل کر، تو پیغام خود بخود مشکوک ہو جاتا ہے. اگر کردار مشکوک ہو جائے تو پیغام خود بخود مشکوک. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ بڑے عالم ہیں، ہم جب بیٹھیں گے تو ہم فوراً آپ سے وہ دیکھو جی خود بڑے عالم بنے ہوئے، بیٹا دیکھو کیا کر رہے تھے، بیٹی دیکھو کیا کر رہے تھے.
تو پھر پورا سبجیکٹ مشکوک ہو جاتا ہے. انسان کا طریقہ سوچنے کا یہی ہے. آپ خود دیکھ لیں، ہم سب اس چیز کے افیکٹ ہی ہیں ایک لحاظ سے. جس مسجد میں ٹائم لکھا ہو جی 1:30 ہے جمعہ، اور وہاں پہ جا کے 1:40 پہ جمعہ ہو رہا ہو، ہم کتنے ایک ہمارے دل دماغ اس امام کے ساتھ بندھ جاتے ہیں. اس کا سارا معاملہ نماز پڑھا رہا ہے، جمعے کی نماز پڑھا رہا ہے، اس کا سارا پیغام ہی مشکوک ہو. جو مرضی کر لے، اب وہ لمبی دعا کرے، لمبا خطبہ کرے، جو اس کا دل کرتا ہے وہ کر لے، اس کا پورا پیغام مشکوک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا عمل مشکوک ہوا، اس کی ذات مشکوک ہوئی، پیغام مشکوک. پھر فلما قضا زید، اب یہاں پہ خاص طور پہ زید کا نام لینا. وسیم نے اس کو بھی کافی سے رائے دی ہے. ایک ساتھی ہے جن کو بائی نیم جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے. لہٰذا اگر آپ حضرت زید کا انکار کرتے ہیں یا ان کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں، ان کی ذات پہ کو بات کرتے ہیں، تو آپ کفر کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر حضرت زید کا نام لے کے بات کی. فلما قضا زید منہا، بہت ساری آپ کو رائے ملے گی اس کے اندر. ایک بڑی سمپل سی رائے ہے، بڑی سمپل سی رائے. میں نے کہا جس طرح چیزیں چل رہی ہیں آپ اس طرح دیکھیں کہ کوئی شبہ نہ رہے کہ کس اسپیسیفک شادی اور کس شخص کی بات ہو رہی. کوئی شبہ کسی کے دماغ میں نہیں رہنا چاہیے کہ کس شادی اور کس شخص کی بات ہو رہی. قضا زید منہا وطرا، ہم نے اس کا وطرا کا ترجمہ کر دیا جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض. وطرا کے مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا لفظ استعمال کیا اور اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے. وطرا کہتے ہیں شیئرنگ اے بیڈ، ایک بستر آپس میں، کیا کہتے ہیں اس کو، شیئر کرنا آپس میں. فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب شادی اس جگہ تک پہنچ گئی کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ایک بسترے کا ہے وہ بھی اب نہیں رہا. جب ہم کہتے تمام کر چکا اپنا کام، تو بالکل ایک عجیب سا ذہن کے اندر ایک من نہیں آتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا من ہے. ایکچوئل اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں جو آخری لازمی حد ہے وہ بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، کہ آخری لازمی حد جو ہے، اب اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے. کسی بھی شادی کے اندر، کسی بھی شادی کے اندر جب یہ مقام پہنچتا ہے، اگر یہ مقام آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب باتیں بہت زیادہ مصیبت بن گئی. پھر اسی کو اگر ہم ریورس انجینئرنگ کر کے واپس لے کے آئیں، مرد کی اپنی ایک فطرت ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے پچھلے اشارتوں میں بات کی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مرد جو ہے، اور اس پہ ایک حدیث بھی ہے، کچھ بچے بیٹھے ہیں، میں اس پہ تفصیل ابھی بات اس پہ نہیں کرتا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر بازاروں میں پھیلا ہوا حسن مرد کو نظر آئے تو مرد متاثر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اسی لیے مسلمان معاشرے کے اندر بازاروں میں عورتوں کا پردہ اور گھروں میں خاندانوں کے لیے بدنا سورنا لازم ہے. کیونکہ یہ انفیکٹ وہ سٹرینتھنگ کڑی ہے اس رشتے کی، کہ جب یہ کڑی ٹوٹتی ہے تو پھر معاملات جو ہے وہ دن بدن آگے سے آگے بگڑتے جاتے ہیں. سارا تقریباً رول ہی ہوتا ہے، تقریباً اس نے اپنے آپ کو اس طرح بنا سوار کے خامن کے لیے رکھنا. ٹھیک ہے نا. اور ہمارا دیکھیں، ہمارا یہاں پہ ہمارا انفارچونیٹ ہمارے معاملات ہو کیا گئے. ہمارا باہر کے لیے نکلنا اہتمام اور تیاری ہے، اور خامن کا جو ہے معاملہ ہوا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دو سوال تھے جی چھوٹے چھوٹے، میں اس سوالوں کا پہلے جواب دے لوں جی.
دو سوال تھے، ایک سوال کا ذکر چکا آگے آئے گا، تھوڑا سا پینڈنگ ہو گیا اس کا. میری کیسٹ چل رہی ہے، میری کیسٹ چل رہی ہے. وہ ایک سوال چکا آگے زیادہ تفصیل سے ایکسپلین میں نے پہلے بھی اس سے ذکر کیا تھا، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی. جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر شروع کیا، اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا النبی، نبی. اور یہیں پہ اسی رکوع میں جب آگے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا رسول. انس بھائی نے پوچھا تھا کہ اس کو تھوڑا واضح کر دیں کہ نبی اور رسول. نبی بڑی خبر دینے والا، بڑی خبر دینے والا. ٹی وی پہ بڑی خبر، بڑی خبر دینے والا. رسول رسالت لے کے آنے والا، پیغام لے کے آنے والا، پیغمبر جس کو آپ پیغمبر کہتے ہیں. ٹیکنیکلی اس کے اوپر بہت ساری بحثیں ہیں، میں اس ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. نبی رسول نہیں ہو سکتا. رسول نبی بھی ہے، رسول بھی ہو. نبی صرف اطلاع دیتا ہے کہ بھئی موسیٰ کی شریعت میں یہ آیا تھا، تم کیوں گڑبڑ کر رہے ہو. جبکہ رسول حضرت موسیٰ شریعت لے کے آئیں گے کہ یہ احکامات میں لے کے آیا ہوں، یہ اللہ نے یہ حکم بھیجا ہے، میری پیچھے چلو. نبی کیا کہے گا؟ موسیٰ کے پیچھے چلو، اللہ کو مانو، ابراہیم کے پیچھے چلو. پابند کروائے گا، خبر دے گا کہ یار یہ شریعت تم گڑبڑ کر. صاحب شریعت رسول یا پیغمبر کیا کہے گا؟ کہ اللہ کو ایک مانو اور میری اطاعت کرو. تو رسالت جو پیغام لے کے آتا ہے وہ رسول، اور نبی جو ہے نبی جنرل ٹرم. کافی ساری اس کو بحث ہے. اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ بات یہ سمجھ لیں، اسلام کا قاعدہ یہ سمجھ لیں کہ ٹرمینالوجی، اصطلاحات پہ بحث نہیں کی جاتی. اسلام کا یہ بنیادی قاعدہ ہے. ویسے تو پڑھی لکھی دنیا کا بھی یہ قاعدہ ہے، اصطلاح پہ بحث نہیں کی جاتی. اصطلاح اس کی جس کا کام آپ پڑھ رہے ہیں. مثال طور میری کتاب آپ پڑھ رہے ہیں تو میں اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھوں گا کہ میں ہر چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے میں اس کو حدیث کہوں گا. پھر آپ میرے سے نہیں بحث کرتے کہ نہیں یار حدیث تو زبانی ہے، وہ میری اصطلاح ہے. آپ نے میری کتاب پڑھتے ہوئے میری اصطلاح کے مطابق مجھ سے بحث کرنی، وہ اصطلاح میں مقدمے میں بیان کر دوں. تو اس کے اصلاحی معاملہ ہے، اس کے اوپر کچھ اور بھی رائے ہے، لیکن موٹی رائے جو ہے میں نے آپ کو دی. جی جناب. متمنا ہوتا ہے منہ بولا، متمنا منہ بلا بیٹے کو کہتے ہیں نا، منہ بولے بیٹے کو. آپ کا سوال زیادہ اہم تھا، وہ یہ تھا سوال کہ جی یہ کیا پوزیشن ہے ظہرین کی اور مغربین کی. ظہرین اور مغربین کی بالکل اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مناسب سا شرعی عذر ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ بہت ہی پہاڑ گر رہے ہوں، مناسب سا شرعی عذر ہونا چاہیے. اس کے تحت احناف کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے، اس کے اندر حنفیوں کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز اپنے اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی. ظاہری طور پہ لگے گا کہ آپ نے اکٹھی کی، حقیقی طور پہ اکٹھی نہیں ہوگی. جب ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی عصر شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم ظہر پڑھیں گے آخری وقت پہ اور عصر پڑھیں گے پہلے وقت پہ. ظاہری طور پہ یہ لگے گا کہ آپ نے اکٹھی کر لی ہے ظہر عصر، لیکن حقیقی طور پہ وہ اپنے اپنے بریکٹ کے اندر، اپنے اپنے بریکٹ میں. یہی کیفیت مغرب اور عشاء کی ہے. یہ احناف کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ اکٹھی کر سکتے ہیں، کسی بھی شرعی عذر کے تحت اکٹھی کر سکتے ہیں، لیکن ظہر کو نیچے لے آئیں گے، عصر کو اوپر کر دیں گے، مغرب کو نیچے لے جائیں گے، عشاء کو اوپر کر دیں گے. اس طرح آپ ظہر یا مغربین پڑھیں گے، اپنے ٹائم قریب کر کے اپنے اپنے بریکٹ میں رکھیں گے اس کو. اہل حدیث کی زیادہ رائے یہ ہے کہ شرعی عذر کے تحت کسی بھی وقت اکٹھی کی جا سکتی ہے. اچھا سفر میں اناف کی بھی آسانی ہے، سفر کے اندر اناف کی بھی آسانی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی کسی بھی وقت اکٹھی کی جا سکتی ہیں. آپ زور کے وقت میں زور اثر دونوں اکٹھی کر سکتے ہیں، مغرب کے وقت میں آپ مغرب عشاء دونوں اکٹھی کر سکتے ہیں. اہل حدیث کا یہ نظریہ ہے اس کی. اگر کوئی آپ کا شرعی عذر ہے، چھوٹے چھوٹا شرعی عذر بہت لمبی کوئی سائنس نہیں ہے. مثال طور پہ ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوں، آپ کا میٹنگ سے اٹھنا معیوب ہے، آپ اکٹھی کر لیں. کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں. احناف کیا آپ نے پھر میری بات نہیں سنی جو میں عرض کر رہا ہوں. احناف کہہ رہے ہیں کہ پڑھنی آپ نے اپنے وقت پہ ہیں. ظہر کو ڈیلے کر کے نیچے لے جائیں، عصر کو اوپر لے. ظہر کے آخری ٹائم میں ظہر ادا کر دیں، عصر کے پہلے ٹائم میں عصر ادا کر دیں. نہیں دونوں روایات موجود ہیں، دونوں روایات کوئی ایسا معاملہ نہیں. حنفیوں کے نزدیک آپ نے ٹائمنگ آؤٹ نہیں کرنی، اکٹھی کر سکتے ہیں.
باقی جو ہے ہمارے اہل تشریف جو ہے اہل تشریف آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو مجھ پر سنا ہوتے ہیں وہ معاف فرما، اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں بالخصوص اس کورونا کے مرض میں جو مبتلا ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مصبرہ نصیب فرما. اے اللہ اس وبا سے ہمیں محفوظ فرما. جتنے مسلمان اس وبا میں فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، الواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. اور بھی جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، ان قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ڈاکٹر صاحب کی والدہ کی طور پہ دعا فرمائے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مصبرہ نصیب فرما. اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مصبرہ نصیب فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ تمہیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا آخری وقت ہو تمہاری زبانوں پر جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.